بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے نادر طلباء و طالبات، السلام علیکم، آداب۔ آج کے درس میں ہم پرتپال سنگھ بیتاب کی غزل کے چند مزید اشعار اور ان کی تشریح و تفہیم بھی پیش رکھیں گے، اور ان اشعار کی پہلے ہم ذرا یاد دہانی کراتے ہیں۔ ریت ہے اور بے کرانی ہے، اور صحرا کی کیا کہانی ہے، کھول کر دیکھ در مکانوں کی، لامکانی ہی لامکانی ہے، راستہ کس سے مانگتے ہو یہاں، بیڑ نے کس کی بات مانی ہے، اپنے قدموں کے نقش غائب ہے، بے نشانی سی بے نشانی ہے، ہمیں کچھ رک گئے سے بیتاب، ورنہ چاروں طرف روانی ہے۔ غزل کو بیتاب کی غزل سے یہ جو اشعار ماخوذ ہیں، اور ان اشعار کی اختصار کے ساتھ تشریح و تفہیم یوں ہیں۔ غزل کو اپنے تخیل کو یوں پیش فرماتے ہیں کہ جس معاشرہ میں وہ رہائش پذیر ہے، یا جس ماحول میں وہ پنپ رہا ہے، اس کی تصویر کشی یوں پیش کرتا ہے کہ ایک صحرا ہے، اور اس صحرا میں ریت کے دانے نظر آتے ہیں، اور ان ریت کے دانوں پر آفتاب کی کرنوں سے جو چمک دمک ہوتی ہے، سفیر یا مسافر کو دور سے پیاس بجھانے کے لیے پانی نظر آتا ہے، اور اس کی وہ آس اور امید دور تک زندگی کے لمحات اور زندگی کے وہ آثار ہم قدم بناتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صرف ایک دھوکہ اور دلال ہوتا ہے۔ تو شاعر اپنے معاشرہ اور ماحول کو ایک صحرا سے مشتبہ بناتا ہے، جیسا کہ صحرا، اور اسی طرح اس کا ماحول اور گرد و نواح مشابہت رکھتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کھول کر دیکھ در مکانوں کی، یعنی جس معاشرہ، جس ماحول میں، جن عمارتوں میں وہ دیکھنا چاہتا ہے،
انہیں اس میں صرف لامکانی ہی لامکانی نظر آتی ہے، یعنی اس کا کوئی حد، اس کا کوئی مطلوب و مقصود، مطلب یعنی جو اس کے پیش نظر، جو اس کے تخیل میں ماحول اور معاشرہ ہونا مطلوب ہے، وہ انہیں کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس طرح وہ اس اپنی گرد نواح میں جہاں اپنی نظروں کو دوڑاتا ہے تو ہر طرف سے دھوکہ ہی نظر آتا ہے۔ راستہ کس سے مانگتے ہو یہاں، بھیڑ نے کس کی بات مانی ہے۔ جس معاشرہ میں وہ رہتا ہے ہر طرف سے صرف بھیڑ ہی بھیڑ نظر آتی ہے، اور بھیڑ سے مطلب وہ عوام، وہ لوگ جو ہمیشہ دوڑ میں مگن ہوتے ہیں، جنہیں صحیح رہنمائی اور راستہ میسر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی رہبر انہیں راستہ دکھانے کی کوشش صحیح بھی کرتا ہے، لیکن اس کی کب سنی جاتی ہے؟ انہیں رہرو اور رہزن میں کوئی تمیز اور تفریق نظر نہیں آتی ہے۔ تو ایسے عوام، ایسے لوگ، ایسی جنتا جو بھیڑ کی صورت میں رواں دواں ہے، انہیں ان کا رخ بدل دینا، انہیں رہنمائی کرنا اور صحیح راستہ دکھانا بہت ہی مشکل اور ناممکن سا لگتا ہے۔ اپنی قدموں کے نقش غائب ہیں، بے نشانی سی بے نشانی ہے۔ یعنی جب کبھی سفیر راہ کسی راہ پر چلتا ہے تو اپنے پیچھے ضرور و نقوش چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن یہاں اس نے ماحول اور معاشرہ کو صحرا سے تشبیہ دی ہے۔ صحرا میں اپنی نقوش محفوظ رکھنا بڑا مشکل سا نظر آتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ ایسے ماحول اور معاشرہ اور سماج اور سوسائٹی میں اپنی نقوش کیا رکھے پیچھے کہ انہیں وہ صحرا کے صرف عکاس، صرف صحراؤں میں گزر بسر کرنے والے بس ایسے ہی نقش اور ایسے ہی نقش قدم جو بس چند ہوا کے جھونکوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جس معاشرہ اور ماحول میں ایسے رہنما اور رہبر جو اپنے پیچھے نقوش چھوڑتے ہیں، لیکن ماحول اور معاشرہ اور سماج اور سوسائٹی ایسی ہے جیسا کہ ایک صحرا ہے، جہاں دیر تک اپنے قدموں کے نقوش محفوظ رہنا ذرا سا مشکل بلکہ ناممکن سا لگتا ہے۔ ہمیں کچھ رک گئے سی ہیں بہتاب، ورنہ چاروں طرف روانی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ شاید وہی ایک شخص ہے جو ایسے ماحول میں، ایسی سیلاب میں، ایسے طوفان میں، ایسے صحراؤں میں کچھ ٹھہر گیا ہے، ورنہ اس صحرا میں جب طوفان آتی ہے تو ہر ایک چیز اس طوفان کے ساتھ رواں دواں رہتی ہے۔ تو اسی معاشرہ میں صرف وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے جو کچھ ٹھہرا سا لگتا ہے، ورنہ سب معاشرہ اور جو اس کے گرد نواح میں ماحول ہے وہ اس بھیڑ کی طرح رواں دواں ہے، جسے کوئی منزل نہیں ہوتی ہے سامنے، جو بلا سوچ سمجھ صرف دوڑ میں مگن ہے، جنہیں اپنی صحیح راہ کی تلاش نہیں ہوتی ہے۔ تو بیتاب کہتا ہے کہ اس ماحول میں اکثر لوگ یا عوام اس صحرا کے مانند یا اس بھیڑ کے مانند ہے، جنہیں صحیح رخ اپنی منزل کا
معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس ماحول اور اس سماج سے الگ تھلگ سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ میں صرف ایک ایسا شخص ہوں جو رک رک کے چلتا ہے، جو ٹھہرتا ہے، ورنہ ہر چیز یہاں اس سیلاب میں بہہ گئی ہے اور انہیں اپنی منزل کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو اس طرح جو بیداد کا تخیل اس منظوم کلام میں پیش ہے وہ یہ ہے کہ عوام اور معاشرہ ان راہوں پر گامزن ہے جنہیں ہر طرف صرف رہزن ہی رہزن ملتے ہیں، کہیں رہبر کوئی انہیں نظر نہیں آتا ہے، اگر ہے بھی کوئی رہبر تو اس کی طرف توجہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ تو اس غزل کے ان اشعار میں وہ ہم جیسے تحصیل تعلیم و تدریس میں مشغول طلباء و طالبات سے یوں فرماتے ہیں کہ اپنے رہبر و رہنماؤں کے نقش قدموں پر چلنے کی ہمیشہ کوشش کیا کرو، رہزنوں سے ہمیشہ خبردار اور ہوشیار رہا کرو۔